بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف دو خط کھینچے اور بائیں طرف بھی دو خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقدام بن معدی قرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے، میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف حسرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجورے کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا، زبیر، باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ منڈیوں تک پہنچ جائے اور باغ کو خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فَلَا وَرَبُّكَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کھنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا ذاتی طور پر دانت توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبیصہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبیدہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو بیت العقبہ میں انصار کے نمائندے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں
روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کے ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو تم تو سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، میرے خیال میں سود وہی ہے جس میں ادھار ہو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جہاد سے صحیح سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاد سے واپس ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام جانے کے بجائے مدینہ جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے، اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا، عبیدہ رضی اللہ عنہ پر آپ کی کوئی حکومت نہیں، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا ہے لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کراؤ، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقویٰ سے قریب تر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقویٰ سے قریب تر ہو۔